اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم صاحب قرآن کریم کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ اہل من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا وہ جو اہل قرآن ہیں، یعنی کہ جو اہل قرآن جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ان کی نسبت کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے مقابلے میں دیکھیں، اگر کسی بندے کی یہ کوئی ایسی مثال تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کسی کی اگزامپل صرف سمجھنے کی حد تک لے سکتے ہیں، کیسے کہ اگر کسی کی نسبت دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ہو، کوئی پریزیڈنٹ کو جانتا ہو اپنے کنٹری کے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی تو وہاں پریزیڈنٹ کو جانتے ہیں اور بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے ان کی، اور مطلب کتنا اس کو دنیا میں ریگارڈ کرتے ہیں لوگ، ہے نا، کتنا کہتے ہیں کہ بھئی ان کی تو بڑی پہنچ ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک دنیا میں ایک پریزیڈنٹ، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی جب دنیا میں ایک وہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے کسی لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے نزدیک، کیا مقام ہوگا۔ وہ جو دونوں جہانوں کا بلکہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنی طرف کن لوگوں کی وہ کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی جو اہل قرآن ہے، اور وہ خاص ہیں۔ اور کون یہ کہہ رہا ہے اس بات میں، کس بات کیا اوتھینٹسٹی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی تو کسی بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، اپنے ہی ارد گرد دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم کتنا ان کو ریگارڈ کر لیتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دے دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو کتنا، اگر ہم قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں تو کیا ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہو جائیں گے، کہ اللہ والے ہو جائیں گے، ہماری نسبت اللہ سے ہو جائے گی۔ مگر دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلی 3 اس میں پڑھی ہیں، صاحب قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ ساری چیزیں رکھ کر ہم بیٹھ کے جب ہم اس کلاس کو شروع کریں، یا جب بھی ہم کبھی بھی کوئی بھی کلاس، کوئی بھی لیکچر جو قرآن سے ریلیٹڈ سمجھانے کا ہے، عمل کرنے کا ہے، تو سوچیں اس کو کہ کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص بندوں میں اپنے شامل فرمائے، آمین۔ Small 90 days will create tall 9 months۔ چھوٹی سی کوشش آپ کی جو 90 days چلے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کافی عرصے تک آپ کے لیے آسانیاں کرتی ہے۔ آپ کو کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز ہے، وہ تھوڑی تھوڑی روز کرنے سے وہ انشاءاللہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ 90 days شروع میں ہم نے آپ کو کہا کہ شروع کے 30 دن جو ہیں، آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ بیچ کو بویا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ سیکنڈ 30 days میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اگر آپ کو ایک علامت سکھائی جاتی ہے، یا آپ قرآن کو اس ٹائم پہ لے کے بیٹھنے کلاس کے لیے، تو آپ کو تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہوگی، اپنا روٹین چینج کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ خاص کام کرتے ہوں اس ٹائم پہ، خواتین کا یہ ٹائم بزی ہوتا ہے، اس کے بعد اور 2-3 گھنٹے بچوں والی ماؤں کے لیے بہت بزی ہوتے ہیں۔
مگر اس میں سے اگر اپنا ٹائم نکالتے ہیں تو شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی، مگر بعد کے 30 ڈیز جو آپ انٹیگریشن کریں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا جب یہ کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو لگے گا کہ وہ ٹائم تو میں ہمیشہ سے فارغ ہی ہوتی تھی شاید، اب میں کیا کروں اس ٹائم پہ. یہ ہم اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں. پھر جو لاسٹ 30 ڈیز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں فصل کاٹنے، یعنی کہ جس طریقے سے پہلے آپ بیج بوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس پہ باغبانی کرتے ہیں اور پھر آخر میں آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے کٹنے کے لیے، اسی طریقے سے علامات بھی اتنی آپ کی اتنی اچھی ہو جائیں گی کہ آپ پھر اس کو قرآن پڑھتے ہوئے امپلیمنٹ انشاءاللہ کرنے لگیں گے. جی تو یہ آیت ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہماری کوئی سسٹرز کو ریڈ کریں گی، گھڑی کی نوک کے ساتھ پڑھیے گا. سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا انا سے، یہاں سورہ غافر کی آیت ہے. السلام علیکم. ان الساعۃ تھوڑا سا لآتیۃ. لاؤڈ پڑھیے گا، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. ان الساعۃ ہوں لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون غافرون. ان الساعۃ بے شک قیامت کی گھڑی، لا آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. ٹھیک، نہیں غافر ایمان لاتے اچھا یا سورہ نہیں؟ غافر ٹھیک نہیں ایمان لاتے. جی ٹھیک. ماشاء اللہ علامہ فضل بارک اللہ فیک. یہاں پہ 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں یہ ابھی آپ فیہا پڑھ چکے ہیں نا، اب میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ والا ہا جو ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب یہاں پر کس میں شک نہیں ہے، کس کی طرف یہ فیہا لوٹ رہا ہے؟ یہ اس قیامت کی گھڑی کی طرف. ٹھیک ہے، اس گھڑی میں یہ جو آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے یہ مؤنث ہے تائے مربوطہ، اسی لیے یہ والا سائن آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آیت میں کون سی چیز کے متعلق ذکر ہو رہا ہے جس کے بعد یہ اس کا ضمیر آیا ہے جو اس کی طرف آ رہا ہے اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ کو یہ والی نشانی مل جائے گی اور کبھی آپ کو نشانی نہیں ملے گی. تو پھر اگر نشانی نہیں مل رہی اور جس چیز کا ذکر ہے تو وہ پھر اس زبان میں عربی میں جیسے عربی میں پھر وہ مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کتاب اردو میں مؤنث گر گئی. ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نا کتاب گر گیا، تو اردو زبان میں جو ہے وہ کتاب کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں جبکہ عربی میں وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہر چیز ہے، جنت دوزخ بہت ساری. آپ جب گرامر کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پوری ایک لسٹ دے دی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ نہ تو ان میں علامت ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں مؤنث جو اب جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، زوجہ ہے، یہ اس میں علامت نہ بھی ہو تب آپ کو پڑھ کے ہی پتہ چل جائے گا نا کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ ان کا ڈیفینیٹ ایک مذکر ہوتا ہے نا. ماں کا باپ، ٹھیک ہے، لڑکی کا لڑکا، ٹھیک ہے، مرد کا عورت، تو یہ تو مذکر مؤنث ہیں. صحیح ہے، ان میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، یہ تو ہر ہی زبان میں سیم ہوں گے نا. مگر جو باقی چیزیں ہیں وہ ہر ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر لینگویج کی، تو وہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے ہمیں پتہ چلتا ہے. کبھی ہم پہچان جاتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں مؤنث کی، یہ جو بولتا ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، اور بھی جب آئیں گے آگے تو آپ کو بتا دیں گے. اور یہ والا ہا ضمیر کا یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ مؤنث نہیں ہوتا تو یہاں ہوتا فی ہی، وہ چھوٹا گول والا. صحیح ہے، یہ چھوٹی سی بات تھی، انشاءاللہ پریشان نہیں ہو، آگے آئے گا. اچھا یہاں پر یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اسی طرح تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں کہ تم شکر گزاری کرو. ٹھیک ہے، اب آج سے ہم
اب یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کی آنکھیں بھی استعمال ہوتی ہیں، آپ کا ذہن بھی استعمال، آپ کا دل بھی اور آپ کی آنکھیں بھی. تو جو پوچھا جائے گا وہی سن کر آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے زیر زبر پیش نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کو دیکھ کر اس کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھا، جو نظر آ رہا ہے وہی پڑھیں گے، اپنی طرف سے زیر زبر یا دوسرے حرف بدل کر نہیں پڑھیں گے. جی. آج کا امپورٹنٹ چیز جو ہے، وہ جو کی ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اس سے اسٹارٹ کریں، وہ آج کی جو کی ہے وہ ہے الذی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الذین، ٹھیک ہے؟ وہ جمع کے لیے تھا. یہ ہے واحد مذکر کے لیے الذی، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی 4 معنی ہوتے ہیں، جو، جس نے، جس سے، جس کو، ٹھیک ہے؟ الذین کے جس طرح 4 معنی تھے وہ جمع کے لیے تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ الذی، یہ آپ کو آیات میں نظر آئے گا. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم الذین سیکھیں گے تو قرآن میں الذی اس طرح آتا ہے، ٹھیک ہے؟ الذی کس طرح آئے گا قرآن میں؟ یا تو صرف الذی آئے گا، وہو الذی آئے گا، هو اللہ الذی، واللہ الذی، الحمد للہ الذی، ٹھیک ہے؟ یہ بیسکلی دو جملوں کو کے بیچ میں آتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات کو، ایک چھوٹی سی بات کی، اس کے بعد اگلی بات، ٹھیک ہے؟ اسی سے متعلق یاد رکھیں. جیسے الذی آئے گا تو آپ کے ذہن میں چار میننگز ہونے چاہیے، جو، جس نے، جس سے، جس کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو جو اس میں سیٹ لگے وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے، اور اگر هو الذی آئے گا تو آپ یہ کہیں گے وہی تو ہے جس نے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے هو الذی کے بعد تو پھر آپ کہیں گے وہی، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے. الحمدللہ الذی، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ جس نے، آگے پوری آیت ہوگی، صحیح ہے؟ تو اس طرح کنیکشن آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے نا، اللہ کے لیے. اچھا، اب یہ جو ال ہے نا، یہ تمام کے لیے، ہر طرح کی حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے. اور الذی الگ دیکھیں، جو، جس نے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے، ٹھیک ہے؟ هو الذی، ہوا مطلب وہی ہے جس نے، ٹھیک ہے؟ وہی تو ہے جس نے، یہ زور دینے کے لیے ہوا پہلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ مذکر ہے تو یہ اس کا ضمیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بیسکلی یہ 4 میننگز یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوا اگر آ جائے تو آپ کہیں گے وہی تو ہے جس نے، اور اگر ہوا کے بعد نام آ گیا اور پیش ہے تو وہ اللہ ہی ہے جس نے، ٹھیک ہے؟ یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ جو یا متکلم ہے وہ جب اسم کے ساتھ لگتی ہے تو زیر دے دیتی ہے، مگر کبھی کبھی وہ جو نی ہے نا وہ نی لگ کر بھی آتی ہے، اور زیادہ تر فیل کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے ایسی یہ کہا کہ آپ الذین سے نون نکال دیں تو وہ الذی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس نون کو ضائع نہ کریں تو نی کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ متکلم سے میرا، میری، میرے ہو جائے گا. نی کے معنی بھی وہی ہیں جو یا زیر ہی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا، میری، مجھے. بس یہ بات آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے، کوئی ایسی کنفیوز نہ ہوئیے گا اس سے. بس یہ یاد رکھیں کہ آج ہمارا سبق الذی ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیات میں آیا ہوا ہے، صرف الذی کے 4 ترجمے آپ نے ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھنا ہے. سسٹر پروین، آپ انمیوٹ کر کے پڑھیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی، وہ، وہو الذی، اور وہی ہے جس نے، سبحان اللہ الذی، پاک ہے وہ جو، هو الذی، اور وہی ہے جو، اللہ الذی، اللہ ہی ہے جو، الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو. ٹھیک ہے، آپ یہاں جو بھی کر سکتی ہیں اور جس نے بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جی آیت کے شروع میں ہے نا تو وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ آگے کیا ہے. تو وہ اللہ ہی ہے جس نے، تمام جی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے، آگے پھر کنٹینیوشن میں انشاءاللہ آیتیں جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. 4 میننگز الذی کے یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو، جس نے، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک اور بار تاکہ اور یاد ہو جائے آپ کو، ٹھیک ہے؟
یہ والے جو جس نے جس سے جس کو. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو اس میں سے سوٹ کرے گا آیت کو دیکھ کے وہ آپ نے یوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا, بیسکلی یہ سارے جملے اردو میں بھی جوڑنے کے لیے یہ ہوتے ہیں, جو جس نے جس سے متعلق ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جس نے جس سے جس کو, بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور پھر انشاءاللہ ترجمہ کرنا ہے. سسٹر عالیہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الذی وہ جس نے وہ الذی وہ الذی دیکھیں وہ یہاں پر وہ نہیں ہے, الذی ہے جو جس اللہ جس نے ہاں جس نے ہاں جس نے ہوا ہوگا تو وہ آئے گا, اور وہی تو ہے جس نے. ٹھیک ہے, وہ الذی اور وہ ہی تو ہے جس نے سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے. پاک ہے وہ الذی وہ وہ الذی وہ ہے جو وہ ہے جس نے وہ جس نے. وہ جس نے اللہ الذی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ جس نے. اللہ جس نے الحمدللہ الذی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے. جی ٹھیک, دیکھیں یہ ہوا جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور وہ جس نے جس کو. ٹھیک ہے, الذی یہ جو ہوا ہے نا, آپ یہ دیکھیں اگر اس کی جگہ یہ جیسے ہی اگر آپ کسی کا نام لیتے ہیں پھر انگلش میں سیکنڈ سینٹینس جب لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے لکھیں علی از اے نائس بوائے, ہی اسٹڈیز ان, تو پھر ہم علی بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے نا, پھر ہم ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہوا جو ہے نا یہ اس کی ضمیر ہے, یعنی کہ وہ تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے, وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو حاضر نہیں ہے, واحد ہے اور غائب ہے. ٹھیک ہے, جیسے اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم یا تو اللہ میں کا نام لے رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں وہ جس نے. ٹھیک ہے, وہی تو ہے جس نے. ٹھیک ہے, یا پھر کسی ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے جس کی طرف یہ لوٹ رہا ہے, تو یہ وہ والا ضمیر ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤنس, ایک ہوتے ہیں ڈیٹیچ. یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہمیشہ اسٹارٹنگ میں ہی نظر آئے گا. صحیح ہے, زیادہ تر شروع میں ہی ہوتا ہے جس کی ان کے سینٹینس اس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ ایک ضمیر ہے, پروناؤن ہے, مذکر ہے. ٹھیک ہے, میل کے لیے ہے, اور اگر اس کی جگہ فیمیل ہوتا تو وہ ہوتا ہیا. ٹھیک ہے, اب کیونکہ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم مؤنث کی بات نہیں کر رہے ہیں, جب انشاءاللہ آگے جائیں گے تو پھر مؤنث, کیونکہ مؤنث جو ہے نا وہ کم ہے تعداد میں, جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں تو اسی پر فوکس ہے. ٹھیک ہے, جو پھر جب ایک بار آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی مؤنث بھی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. جی, اور یہ کوئی سلائیڈ پڑھیں گی آپ کو اگر سمجھ آئی ہے کہ کیا کرنا ہے تو ہینڈ ریز کریں اور پڑھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر غلطی بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں سیکھنے ہی آئے ہیں, تو اپنی جھجک نکالیں, یہاں سن کر بھی سیکھیں گے, پڑھ کر بھی سیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, جی سسٹر فردوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے, اور وہی ہے جس نے, سبحان پاک, هو الذی وہی ہے جو, اللہ الذی اللہ ہی ہے جو, الحمدللہ الذی سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے. صحیح, ماشاء اللہ, مزید فضل بہت اچھا پڑھا آپ نے. تھوڑا لاؤڈ ہوتا تو اور اچھا آتا نا, تھوڑا زور سے, آواز تھوڑی سی کم ہے. اب نیکسٹ ٹائم آپ ذرا لاؤڈ پڑھیے گا. جی سسٹر نازیہ آپ بھی اس کو ایک بار پڑھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں جائیں گے. الذی جس نے, وہو الذی اور وہی ہے جس نے, سبحان الذی پاک ہے جو, هو الذی وہی ہے جو, اللہ الذی اللہ ہی ہے جو, الحمدللہ الذی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو. ماشاء اللہ, مزید فضل, بارک اللہ فیک. جی,
اب یہ کون پڑھیں گی ماشاءاللہ سے؟ اب دیکھیں یہ آیات آئی ہیں نا، دیکھیں قرآن سے ہی ہم ماشاءاللہ سے ہم نے سٹارٹ کی ہیں، تو آپ کو قرآن سے ہی آیات ملیں گی. جی سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا 1 سے 7 تک. جی میرا طبیعت صحیح نہیں ہے، آج میں پڑھ نہیں سکوں گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ باسم آمین. انشاءاللہ. چلیں سسٹر حسنہ آپ پڑھیں. الرحمن الرحیم. الذی خلقک، جس نے پیدا کیا تمہیں، آپ کو. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو. صحیح. اقرأ باسم ربک الذی خلقک، پڑھ بسم اللہ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے جمع کیا مال اور گنا. اور گنا، عددہ کہتے ہیں گنا، ہو اسے، مال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو مال کی طرف ہے، عددہ ہو اور اسے گنا. اور اسے گنا. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مویشی. صحیح ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی ابھی ان آیتوں میں نا ساری وہی چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں گھبرائیے گا نہیں، جو چیز نہیں آئے گی سمجھ میں وہ میں آپ کو بتا دوں گی. تو جی سسٹر پروین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق سبع سماوات، اللہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان. اچھا ایک بات بتائیے گا یہاں پر، تاکہ ساری نئی سسٹرز کو کنفیوژن جو ہو رہی ہوگی نا وہ دور ہو جائے. ہم تو کہہ رہے تھے 3 زبر کا ترجمہ ہم کہتے ہیں اس نے کیا، تو ہم یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس نے پیدا کیا؟ جی یہ اللہ کا نام اس میں جلالہ ہے اور اس کے اوپر پیش ہے. تو جب پیش آتا ہے اسم کے اوپر تو پھر ہم خلقہ کا اس نے نہیں کرتے بلکہ ہم اسم کا کہتے ہیں کہ اس نے کیا. تو اللہ کے اوپر پیش ہے، اور خلقہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے پیدا کیا بلکہ ہم کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا 7 آسمان. صحیح ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل، بہت صحیح بات آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب ہم خلقہ ہے تو اس کے اندر فائل ہے، مگر جب فائل باہر آ جاتا ہے تو پھر ہم کو اس کا نام لینا پڑتا ہے کہ کام کس نے کیا. ٹھیک ہے، اگر صرف خلقہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، آگے پیچھے نام نہیں ہے، مگر اب یہاں پہ آپ نام بھی دیکھ رہی ہیں اس پہ پیج بھی دیکھ رہی ہیں. تو اللہ جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ جس نے پیدا کیا 7 آسمان. آگے پڑھیے گا ماشاءاللہ. جی یا الذی خلق 7 سماوات، وہی ہے جس نے وہی ہے اس نے، یعنی اب آگے خلقہ اس نے پیدا کیا، وہی ہے اس نے پیدا کیا 7 آسمان. الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے اب آیا یہاں پہ الذی یعنی اس نے پیدا کیا، وہی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے الذی وہ جس نے نازل کیا آپ پہ کتاب. یہ آپ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہا. تو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک واحد جان سے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ،
اور نہیں نہیں، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات. جی صحیح، ماشاء اللہ، مزید فضد، بارک اللہ فیک. وہی کا دیکھیں ہوا جو ہے وہ کس کی طرف آ رہا ہے. یہ ہوا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ایک ہوتا ہے اٹیچ پروناؤن، ہم پڑھ چکے ہیں، کم ہے نا، یا آپ کم کا، یہ سب آپ یہ اٹیچ پروناؤن پڑھ چکی ہیں. اب یہ ہوا جو ہے یہ کس کی جگہ پر آیا. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے. هو الذی جعل لکم اللیل، ٹھیک ہے. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں، کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے لیے بات اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر بھی اللہ کی بات ہوئی ہے. تو پھر یہ جہاں یہ آیات آئی ہیں نا وہاں پھر بار بار اس میں جلالہ ریپیٹ نہیں ہوا، بلکہ اشارہ، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو یہ ضمیر ملتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور بھی دیا جا رہا ہے بات میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کسی بات میں، تو یہ کچھ ورڈز بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو جو آیت کی جو ٹائپ ہے نا، اگر کوئی آیت کسی نام سے شروع ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. اگر کوئی آیت فعل سے شروع ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آیت اسم سے شروع ہوگی یا کوئی سینٹینس، ٹھیک ہے، عربی میں وہ ہوتا ہے اسمیہ، ٹھیک ہے. اگر کسی نام سے یا کسی بھی اسم سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو الذی ہے یہ بھی اسم ہے. تو جو اسم سے شروع ہوتی ہے نا، جو اس سے جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں نا، وہ بہت زور دیتے ہیں اس میں، ان آیات میں بہت زور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو جب ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو زور جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا، مگر جب آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ آیت اسم سے شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں، بہت زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا وہی ہے جس نے، اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی ہوں. تو یہ آپ جب پڑھیں گی نا تو اب آپ پھر آیت کو اس طرح پڑھیں کہ اچھا یہ بہت زور دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر. تو آپ پھر اس چیزوں کو کہ آپ کا دیکھنے کا نا اینگل ہی چینج ہو جائے گا اس آیت کو، کہ یہاں اچھا یہ بات اللہ میاں نے ہوتا ہے نا. بعض آپ جب اردو میں کچھ ورڈز استعمال کرتے ہیں تو وہ ورڈز ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بہت ویسے، یہ مطلب یا تو بہت محبت بڑے الفاظ ہیں تو آپ کے بچے کو پتا ہوگا کہ بھائی امی آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں، لہجہ بھی بہت اچھا ہے، بہت نرم ہے، آج اچھا موڈ ہے. بچے پوچھ لیں گے آپ سے آ کے کیا بات ہے امی، آواز بہت خوش ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک ٹون ہوتی ہے آپ کی. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک ٹون کو سمجھنا ہے نا تو آپ کو ورڈز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں، وہ انشاءاللہ جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ایمفیسائز کے بھی ورڈز ہیں نا، جس سے زور دینے والے الفاظ ہیں، قسمیہ الفاظ ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ 7 8 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد بات کر رہے ہیں تو وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس کے بعد وہ بات کریں تو وہ کتنی اہمیت کی ہوگی، یہ کتنی امپورٹنٹ بات آ رہی ہوگی. مگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہے نا. تو ہماری اب اللہ میں سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس طریقے سے قرآن کو یہ دیا تو یہ آپ کا نا جیسے جیسے آپ یہ سیکھتی جائیں گی، جیسے جیسے آپ کو پتہ آپ کا تعلق ایسا ہو جائے گا اس کتاب سے کہ آپ کو، آپ کے دل کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ذکر میں، اور سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ایک تعلق آپ ڈفرینٹ طریقے سے جوڑ پائیں گی اپنے آپ کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نوٹ کرے گا. آج آپ نے کیا ایک چھوٹی بات سیکھی کہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ زور پایا جاتا ہے بنسبت جو فعل سے سٹارٹ ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے الذی ہے یہ بھی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو. اب اللہ میاں زور دے رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم خود بخود آ گئے، ٹھیک ہے. تو یہ اسے وہ جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف اشارہ دلوا رہے ہیں کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی سی بات تھی یہاں پہ. جی سسٹر نوشین آپ پڑھیں، اور جن کو آ رہی ہے نا سمجھ میں اور جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہینڈ ریز بھی کر لیں. ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب سے ہی پڑھواؤں، ٹھیک ہے نا. جی
الذی خلقک جس نے پیدا کیا تمہیں تجھے. الذی خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. اقرا پڑھ بسم ربک الذی خلق نام تیرے رب کا جس نے پیدا کیا. سات، یہ جو بی ہے نا یہ سات جی کے سات تیرے رب کے نام کے، ٹھیک ہے، یا سات سات تیرے. اپنے آپ کے رب کے نام. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے نا، تو یہاں پہ آپ کہیں گی آپ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ کے ٹھیک ہے. الذی جمع مالا وعددا جس نے جمع کیا مال اور گنا اسے. هو الذی خلقکم من طین وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مٹی سے. جی جی، وهو الذی جعل لکم النجوم جی. جس نے پیدا کیا اور وہ تمہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. لکم پیدا ہوتا کیا. تو تمہارے لیے ہوتا. اچھا خلقکم تمہیں، ٹھیک ہے، تمہیں پیدا کیا تمہیں مٹی سے. تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے یا بنائے تمہارے لیے ستارے. ساتھ میں مجھے نظر نہیں آ رہا بالکل بھی. اب تھوڑا چھوٹا کریں. آٹھ میں پڑھ لوں. چلیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. الذی خلق سبع سماوات وہی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان. الذی علم بالقلم جس نے علم بالقلم بتایا قلم کے ساتھ. علامہ سکھایا ہاں. قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ ہوگا نا. جی جی، قلم کے ساتھ یا قلم کے ذریعے. جی. هو الذی انزل علیک الکتاب وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب. الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان واحد سے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہی ہے جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے پانی. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وہی ہے جس نے بنایا رات تمہارے لیے رات. صحیح، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی سسٹر نازیہ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کیا عبدہ اپنے بندے پر کتاب. صحیح ہے باجی. جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے خلیفہ تمہارے لیے زمین. نہیں ہے، جعلکم تمہیں. جی تمہیں وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ
بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ علامہ ضد فرزد بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ۔ جی سسٹر فردوس آپ پڑھیں انہی آیات کو۔ سسٹر عالیہ آپ پڑھ لیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، آواز فل ہو رہی ہے، جی آواز تھوڑی بہت آپ سے۔ والذی جعلکم خلافہ فی الارض، وہی ہے جس نے بنایا زمین میں خلیفہ۔ بنایا، کم بھی لگا ہوا ہے نا، پورا بتائیں۔ ہاں، والذی جعلکم خلافہ فی الارض، وہی ہے جس نے بنایا زمین میں خلیفہ۔ صحیح، تمہیں بنایا، کم لگا ہوا ہے نا، تو جالا ہوتا تو صرف بنایا ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، جعلکم تم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ تم سب کو جی جی بنایا خلیفہ زمین میں۔ جی جی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین حق کے ساتھ۔ ہاں، خلقہ کا پیدا کیا کریں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک وہی ہے، بے شک ربکم۔ ہاں، بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ، بے شک وہی ہے تمہارا رب جس نے پیدا کیا زمین اور اللہ، آسمان۔ یہاں پہ ہاں، اللہ بھی ہے نا۔ ہاں، بے شک وہی ہے اللہ، وہی بے شک تمہارا رب اللہ جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے تمہارا رب جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو کچھ دنوں میں۔ ستت ایام ہوتے ہیں 6 دن، ٹھیک ہے، 6 لکھا ہے نا، ستتا مطلب جی 6، جی جی، 6 ٹھیک ہے۔ جی سسٹر فردوس اب آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیے گا۔ الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب، بے شک الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا آپ پر یہ اپنے بندے پر یہ کتاب۔ یہ نہیں آئے گا، اپنے بندے پر کتاب۔ اپنے بندے پر کتاب۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے بنایا خلیفہ زمین پہ۔ نہیں، آدھا ہے، بنایا کسے، کم لگا ہوا ہے نا۔ جی، وہی ہے جس نے بنایا آپ کو خلیفہ تمہیں نہیں، آپ کو ہوتا نا تو صرف کا لگا ہوتا، ایک واحد ہوتا، تم سب کو، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ زمین میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک
تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. صحیح، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی یہ بھی پڑھو. نہیں، یہ میں سسٹر شاہین، سسٹر شبانہ، آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی؟ سسٹر منتہا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پڑھیں گی آپ سسٹر؟ جی اللہ الذی، اللہ نے بنایا، اللہ جس نے رفع بلند کیا سماواتی آسمان بغیر سماواتی آسمانوں کو، یہ سماوات جو ہے نا آسمان جمع ہے. ہاں آسمانوں کو بغیر امادن، بغیر ستونوں کے. صحیح، ماشاء اللہ الذی، اور اللہ جس نے خلق سماواتی بنائے آسمان، والارض اور زمین، وانزلہ اور نازل کیا، من السماء ماء اور آسمان سے پانی. وہوا، اور وہی الذی جس نے خلق پیدا کیا، لیلا رات، اور والنہارا صبح، جی رات اور دن. دن اور رات، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. وہو الذی، اور وہی اللہ، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، من مائی پانی، من مائن، من مائی المائی پانی سے، پانی سے، بشرا بندے، ہاں انسان. انسان. الحمدللہ الذی، تعریف اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے لہو ما، الذی جس نے لہو نہیں، یہاں جس نے نہیں آئے گا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کے لیے، ہاں جس کے لیے لہو ہے. اس کے لیے ٹھیک ماں ہے، نہیں، یہاں ماں کے معنی جو ہیں، یہاں نہیں جو. لگائیں گے نا تو آپ کو معنی بیٹھے گی نہیں، آیت سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ کہتی ہیں جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی. اور اسی کے لیے ہے، نہیں جو آسمانوں اور زمین میں نہیں بیٹھے گا، تو یہ جی ہے جی جو. ماں جو. ٹھیک ہے، اسی کے ٹھیک ہے. لیے ہے جی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. زمین اور آسمان میں ہے. ہوا وہی الذی جس نے جعلکم بنایا، خلائف فی الارض، خلیفہ تمہیں زمین پر. سبحانہ پاک ہے، الذی وہی، خلق پیدا کیا، ازواج جوڑے، کلھا تمام کے تمام. ٹھیک ہے، تمام سارے جوڑے جو. پیدا کیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمانوں سے، مان پانی، آسمان سے پانی. آسمان سے پانی. جی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ ہی ہے جس نے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا اللیل رات، ونہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر انسان کو. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے، اللہ ہی کے لیے ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین. نہیں، اسی کے لیے، لہو کا مطلب ہے لیے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں پر یہ جوڑ تو رہا ہے. اگر آپ جس نے یا جو نہیں لگائیں گے نا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
تو یہاں جی پر اس کو سائلنٹ بھی کر سکتی ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آگے اسی سے جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس جی کے آگے کیا آئے گا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. جی، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. جی بے شک. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، هو الذی وہی ہے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ فی الارض زمین میں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، سبحان الذی پاک ہے وہی اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہیں ازواج جوڑے، کلہا سارے کے سارے. اچھا یہاں پہ ہے نا، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا جوڑے جی کلہا سارے، ٹھیک ہے. سارے. جی تو جزاک یہاں اللہ. پہ اللہ نہیں لکھا تو پھر ہم وہی ہے کہہ کے اس کا ترجمہ. ماشاء اللہ علامہ ضد فضل، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی جزاک اللہ. الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی علامت کا ترجمہ اور پچھلے اسباق کے جو آپ نے پڑھے ہیں صرف وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا ان آیات میں. تو الحمدللہ یہ کورس جنہوں نے ڈیزائن کیا اور جس طریقے سے، یہ اتنا آسان ہے کہ آپ سٹارٹنگ سے ہی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں میں سے کون ہیں جو فرسٹ ٹائم اس طرح آیتوں کو پڑھ رہے ہیں؟ ورنہ ہم لوگ اکثر ان آیتوں کو تو ویسے بھی ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے یا پہلے سے. تو کس کے لیے ایسا ایکسپیرینس ہے تاکہ جو فرسٹ ٹائم اور ان کو لگ رہا ہو کہ واقعی میں نے جو ہے وہ ان علامات سے ہی ترجمہ سیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ سسٹر فردوس اور سسٹر منتہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے یہ آپ کو آگے بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. آپ اسی طرح علامات سیکھیں گے اور ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی سسٹر نازیہ آپ کیا آیات پڑھیے گا؟ جی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں کو. باجی یہ وہ ہے نا، جمع ہے. جی جی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل کیا سکینت، سکون. باجی جی سکون آئے گا، جی. سکون فی قلوب المؤمنین، دل میں مومنوں کے دل میں. مومنوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، جمع ہے نا. ہاں مومنوں قلوب کے جمع ہے، دلوں ٹھیک میں. ہے. جی. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، پس منکم تم میں سے، کافرن کافر، ومنکم اور تم میں سے مومن. ہاں بس تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن، ٹھیک ہے. کچھ کا ترجمہ کریں یہاں پہ. جی. الذی جعل لکم الارض، الذی جس نے جعل بنایا تمہارے لیے زمین. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے اطعمہم انہیں کھلایا بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا انہیں خوف میں. خوف سے یا خوف میں؟ ٹھیک. خوف سے من سے. ٹھیک. ماشاء اللہ علامہ ضد فضل، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے. ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح بات بتائی کہ یہ جو الف تا ہے نا، یہ سماوات، یہ جمع کی نشانی ہے. تو اگر آپ کہیں پر الف تا دیکھیں کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا تو آپ مؤنث، یہ مؤنث جمع ہے، ٹھیک ہے، ورنہ سما آہ تھا، ٹھیک ہے. سما مطلب آسمان ایک، ٹھیک ہے. سماوات مطلب بہت سارے آسمان، ٹھیک ہے. تو یہ ظلمات جو ہے یہ بھی جمع ہے ظلم کی، ٹھیک ہے، اندھیرے کی.
اندھیرے، بہت سارے اندھیرے، ٹھیک ہے، اس نے ہر طرح کے اندھیرے بنائے. تو یہ ظلمات جو ہے یہ الف تا مؤنث کی جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. باجی جی میں یوکے میں پڑھتی ہوں، تو ادھر آئی ہوں تو میرا پتہ نہیں کیسے آن ہو گیا، تو میں پڑھ سکتی ہوں؟ میں باجی شمیم کے ساتھ پڑھتی تھی ادھر. جی جی پڑھ سکتی ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کلاس میں جوائن کیا آپ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں جی پڑھیں بالکل. جی شمیم، یہی پڑھوں؟ جی جی یہی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل ظلمات. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور پیدا کیے اندھیرے اور بنائے اندھیرے. جی صحیح، ماشاء اللہ. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہی ہے جس نے اتارا سکون دلوں میں مومنوں کے، جی مومنوں کے دلوں میں سکون اتارا. جی هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. وہی ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین فی 7 دنوں میں. صحیح. وہ دنوں میں. جی دنوں میں. هو الذی خلق فمنکم کافر منکم مؤمن. وہی ہے جس نے بنایا پس تم میں سے کافر نہیں، اور خلق منکم. کم کا پورا کریں. وہی ہے جی جس نے پیدا کیا کم. پیدا کیا تمہیں جی جی کچھ پس تم میں سے کچھ کافر ہوئے اور کچھ مومن. جی الذی جعل لکم الارض. وہی ہے وہ جس نے وہ جس نے پیدا جالا بنایا تمہارے لیے زمین. صحیح. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہی ہے جس نے کھانا کھلایا، ہاں کھلایا ہم. ہم جمع ہے نا، جی جس جی نے کھانا کھلایا من جوئی نہیں، جس نے بھوک کھانا میں. کھلایا انہیں، ہم نا کھایا انہیں کی طرف ہے، ٹھیک ہے. جی ہم انہیں آ جائے گا. من جوئی بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا، من خوف خوف سے. امن خوف دیا میں پورا کریں. آمنہم آمنہم اور تمہیں انہیں. تمہیں من خوف اور امن دیا خوف میں. جی اور امن دیا انہیں خوف سے، ٹھیک. تو باجی یہ نا میں راول پنڈی میں ہوں، تو کوئی ادھر قرآن پاک پڑھانے والے کو جانتی ہیں کسی کو آپ؟ کیونکہ میں تو وہاں پڑھتی ہوں، ادھر مس بہت کرتی ہوں. جی تو ٹھیک آپ تو ہے آپ ہی تو انشاءاللہ. آپ تو کراچی میں ہے نا؟ جی 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 جزاک السلام اللہ علیکم آپ کو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پہ جی بہن دوسرا جہاں پہ نمبر 4 جو ہے کہ کافرون اور مؤمنون کے واحد نہیں ہے، تو رفع کی حالت میں تو ان کو کوئی کافر اور کوئی مومن نہیں ہوگا. ترجمہ کہ میں غلط سن رہی. جی جی کچھ یا کوئی بھی کہہ سکتی ہیں آپ، کوئی کا کچھ. تو کچھ میں مطلب کچھ جو ہے مقصد یہ جمع ہے میں کہ آئے گا نا. جی جی مقصد یہ ہے کہ ان میں سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اس میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، ٹھیک ہے. وہ پھر جمع میں آ گیا نا، یہ اس کی واحد رفع حالت ہے دونوں کی نا. جی جی واحد حالت ہے.
तो उनमें से कोई काफिर है और तुम में से कोई जी काफिर जी है जी, और कोई कोई मोमिन काफिर है। ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि एक मुअन्नस अगर जमा होती तो हम कहते कुछ है। ठीक है, कोई काफिर है और कोई मोमिन। ठीक है ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। ये बिल्कुल सही बात आपने यहाँ कही कि कोई काफिर ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पे वाहिद का सीगा है। ठीक है, सही जी। यही स्लाइड कोई पढ़ेंगे या हम आगे चलें? बस ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी स्लाइड है, इसको एक बार और पढ़ लें। कि मैं पढ़ती हूँ कि मैं इसलिए नहीं पढ़ती कि नई बहनों को टाइम दिया जाए। नहीं नहीं, आप पढ़ लें, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअल अज़-ज़ुलुमात। तमाम तरीके अल्लाह के लिए हैं जिसने बनाए पैदा किया आसमानों और जमीन, आसमान पैदा किया आसमानों को और जमीन, और बनाए अंधेरे। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। वही तो है जिसने नाजिल की सकीनत, सुकून नाजिल किया, सुकून मोमनों के दिलों में। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम। वही तो है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को 6 दिनों में। वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन। वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हें, बस तुम में से कोई मोमिन है, कोई काफिर है और तुम में से कोई मोमिन। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, वही वही नहीं आएगा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। जिसने खिलाया उन्हें भूख में और अमन दिया उन्हें खौफ में। खौफ से या भूख से, दोनों ही मिन से नहीं होता, तो खौफ से, भूख से खिलाया और खौफ से अमन दिया। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो है ना, ये जमा है। ठीक है, तो बहुत सारों को पैदा किया और फिर उनकी खुसूसियत ये बताइए कि ये या तो काफिर है या फिर मोमिन है। ठीक है, तो जमा के लिए ये बात हो रही है, बहुत सारों को बनाया है। तुम में या मतलब तुम सब में कुछ काफिर है, तो कुछ मतलब बहुत सारे काफिर नहीं, मतलब ये आप समझ रही हैं इस बात को कि काफिर बहुत सारों की वो आई है यहाँ पर। इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझे कि बहुत सारे लोग, तो तुम में से कुछ काफिर, इसलिए मैंने कुछ कहा था कि ये बहुत सारों के लिए काफिर आया है, और इसी तरह बहुत कुम जो है ये जमा है, उनके लिए मोमिन आया है। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके से, इस वजह से, क्योंकि बात तो बहुत सारों की हो रही है ना। तुम में से एक काफिर एक मोमिन नहीं है, तुम में से कुछ काफिर, बहुत सारे उनकी बात हो रही है। और वो जो आगे खुसूसियत बताइए कि क्या है, वो एक इस्म है और वो वाहिद है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, तुम में से कोई काफिर, कोई मतलब में हो जाएगा, वो भी जमा के लिए और कुछ भी जमा के लिए है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उर्दू में हम बहुत उससे कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये आगे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि सलीस उर्दू होती है ना, एक्चुअली उर्दू में हम वैसी अरबी जबान के अल्फाजों का तर्जुमा जो है ना, उस तरह कर ही नहीं पाते। बाज अल्फाज तो ऐसे हैं कि उसको हमें बयान करना पड़े ना अगर उर्दू में, तो हमें एक वर्ड को जो है ना, वो 4 4 5 5 लफ्ज लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अल्लाह ताला, और इसी से हमें जो है ना, वो इसकी वसत का और इस जबान से जुड़ने का हमें पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा ऐसी जबान अल्लाह ताला ने चूज की है माशाल्लाह, कि कोई जबान दुनिया में ना इतनी वसत वाली नहीं है जितनी अरबी जबान है माशाल्लाह। इससे जो है हमारा ताल्लुक इसलिए भी मोहब्बत हमें ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने इस ज़बान को अपनी किताब के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये
زبان ہے، تو ہمیں اس کو سیکھنے میں نا اپنا وقت لگانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی زبان کو اس طرح سیکھیں کہ ہم اس کا سارا جو نہ صرف قرآن بلکہ جو حدیث ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکیں اور اپنی آنکھ سے اس کا ترجمہ کر سکیں نا، اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے. آج اس سبق کا اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم نے کیا سیکھا؟ باجی وہ والی آیت واپس لے کر آئی میں اس میں ایک چیز آپ کو اور اپنی طرف سے بتاتی ہوں ذرا اس میں جی جو ہاں یہ جیسے منکم جو ہے نا فمنکم یعنی یہ جمعی کا صیغہ ہے اور اس میں جو نا کافرین یہ صفت ہے تو یہ اسم ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کی جو بات ہے نا وہ صحیح ہے کہ کم تو جمع کے لیے ہوتا ہے فمنکم کہ تم میں سے کچھ کافر، یعنی یہ کافر جو ہے یہ اس کی صفت ہے اور یہ جی صفت بھی اسم میں آ جاتی ہے. تو اس میں صفت اور یہ وہی ہے کہ اس نے پیدا کیا بہت سارے ظاہر آپ سب کو، تو اس جی میں جی وہی کافر اور پھر منکم وہی جمع کے ساتھ پھر وہ صفت مومن جو ہے وہ اسم ہے. تو یہ بھی وہ جو ہے جی اسم میں آ دونوں جاتا ہے. طریقے سے سیم ہے، ان کا بھی بالکل صحیح ہے کہ کچھ کافر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جی کافر ہے، بہت ساروں میں سے اور کوئی کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، وہ کوئی بھی بالکل مومن ہے ٹھیک ہے. صرف بالکل. اردو کی جی لفظوں کی ڈفرنس ہے ہوں اور کچھ نہیں ہے. صحیح. دونوں جی چیزیں صحیح ہیں، ان کا بھی بالکل صحیح ہے. کیونکہ جب ہم وہاں جب دو زبر والا کرتے ہیں نا تو ہم کوئی ایک کا ترجمہ کرتے ہیں وہ آگے ایک میں آیات کرتے میں، ہیں ہے نا؟ جی. ہاں تو وہ بھی بالکل. ہماری وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اس طرح غور و فکر کرتے ہیں، اور یہی ہے اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. کیونکہ کوئی بھی قرآن کے علم کے متعلق اگر میں آپ بیٹھی ہوں اور میں کہوں کہ میں عقل کل ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں یہ کورس پڑھانا شروع کرتی ہوں نا تو میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ ہمیشہ ایک نئی چیز نکل کے سامنے آتی ہے میرے، اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں. یہ بات بالکل اوتھینٹک ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے نا آپ کو ایک نیا لیسن ملے گا. کوئی نئی چیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن جو ہے نا آپ کہیں کہ جو ہے وہ سیم ہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا کورس پڑھا رہی ہوں جس میں قرآن کی آیات ہیں اور ہر بار ڈفرنٹ چیز نکل کے آتی ہے الحمدللہ. تو یہ صرف قرآن کا، اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. آج ہم نے پڑھا الذی. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، مذکر کے لیے ہے، اور یہ دو جملوں کو کے بیچ میں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو بات کو کنٹینیوشن کے لیے آتی ہے کہ پہلے کسی کا ذکر ہوا، جیسے اللہ کا ذکر ہوا، پھر وہ، جس نے، جس کو، جس سے. تو یہ چار میننگز ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا وَهُوَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي، اور اگر اس کے پہلے نام آ جائے جس پہ پیش ہو تو پھر ہم کہیں گے اللہ جس نے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ ساری آیاتیں، اور ماشاءاللہ کافی آیات آپ نے پریکٹس میں پڑھی اور ساری قرآن سے تھی. تو اب امید رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن میں الذی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ترجمہ کافی حد تک سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ریویژن ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے آپ کو ایک کی دی تھی 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کی. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ کرتی ہیں اس نے کیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ٹرمینالوجیز مشکل لگ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو لکھ لیں صرف ایک بار، مگر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر نہیں بھی آتی تب بھی آپ کو بس یہ فارمولا ضرور یاد ہونا چاہیے کہ 2 زبر اور 3 زبر کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں. 2 زبر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے اور آخری پہ جو ہے وہ ہمیشہ زبر رہے گا، اور بیچ والا جو عین کلمہ ہوتا ہے یعنی کہ جو مڈل حرف ہوتا ہے اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. وہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی وہی رہیں گے. اس کے بعد آپ نے کہا 2 زبر والے الفاظ اور ان کے ساتھ نام اگر آ جائے. ٹھیک ہے، 2 زبر 3 زبر والے الفاظ ہوں. آپ نے دیکھا خلق اللہ، یعنی کہ 3 زبر والے الفاظ تھے، اس کے آگے ایک اسم ہے جس پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کام اس نے کیا، یعنی کہ ہم نام لیں گے اللہ نے پیدا کیا، اب اس نے پیدا کیا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں واو الف اور الذین پڑھا آپ نے 3 زبر والے یا 2 زبر والے الفاظ کو جمع بنانے کے لیے، یعنی کہ اس نے کیا کی جگہ انہوں نے کیا واو الف سے ہوتا ہے، اس سے پہلے پیش رہے گا. یعنی کہ جو آخر والا لفظ تھا آپ کا زبر 2 زبر والا وہ بدل جائے گا پیش سے. ٹھیک ہے، آخری والا زبر پیش سے بدل کے واو الف کا ایڈیشن ہوگا تو آپ کہیں گے انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے 2 لوگوں کو جوڑنے کے 2 لفظوں کو جوڑنے کے لیے الذین ہوگا. یہ ہم نے پڑھا یہ جمع کے لیے ہے، واو الف والے الفاظ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ الذین آئے گا.
واحد کے ساتھ الذی آئے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا لا اور انا، ٹھیک ہے. یہ دونوں البتہ، لا جو ہے وہ البتہ کے لیے تھا، زور دینے کے لیے، اور انا بھی بے شک کے لیے، ٹھیک ہے. 6 ضمائر آپ نے پڑھے تھے، 6 کمال کے حروف، ای کا نا کم ہا ہی ہم، ٹھیک ہے. ان کے معنی آپ نے اچھے سے یاد کیے تھے. اس کے ساتھ آپ نے پھر پریپوزیشنز بھی پڑھے تھے، اور پریپوزیشنز کو آپ نے ایڈ کیا تھا 6 کمال کے حروف کے ساتھ. آپ 2 زبر 3 زبر کے ساتھ بھی 6 کمال کے حروف لگا چکی ہیں، ٹھیک ہے. خلقنی، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا مجھے، ٹھیک ہے. وہ وہ صرف یا متکلم کے ساتھ جب آپ فعل کے ساتھ جوڑتی ہیں تو ایک چھوٹی نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. باقی سب کے ساتھ یہ ایسے ہی لگے، جیسے خلقا، خلقنا، خلقکم، خلقہو، خلقہم، ٹھیک ہے. اس نے پیدا کیا. اب جب مجھے ہوگا تو نی لگے گا، کا تجھے، نہ ہمیں، کم تم سب کو، ہو اسے، اور ہم انہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ 6-7 جو آپ کے سارے لیسنز ہیں نا، ان کو، کیونکہ یہ بیس ہے، آپ کی بیس مضبوط ہونی چاہیے. جب آپ آگے جائیں گی نا تو پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ خلا کا کم کا ترجمہ نہیں کر رہی، یا ہم لگا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ فعل میں نہیں کر رہی. یہ بہت مائنر مسٹیکس ہوں گی آپ کی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا. تو ابھی سے اپنے شروع کے اسباق کو روز ڈیلی آپ اپنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پوری لیسنز بیٹھ کے سنیں یا پورا دوبارہ وہ کریں. کچھ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں اور 15 منٹ لگا کے کہ اچھا یہ علامتیں تھیں پہلے سبق میں، یہ تھی دوسری، جیسے یہ کیز آپ کو دی ہے نا جو ہم تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب آپ آگے جائیں گی اور بہت مشکل تھوڑے سے آپ کے اسباق آئیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ آیت میں اٹکیں گی نا تو پھر وہ بہت آپ کے لیے ڈسکریجنگ ہوگا کہ یہ چھوٹی باتیں کیوں نہیں ہیں. تو یہی شروع سے کریے انشاءاللہ. ٹیسٹ تو پہلے لینا تھا، مگر میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی 10th تک ہو جائے انشاءاللہ، تو پھر ہم اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گے، تو پھر اس میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی علامتیں آپ کی ہو جائیں گی کور. سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومدد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. بہنیں خاص آپ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں، ان کے وقت میں، ان کی جانوں میں، ان کی مال میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کے لیے سینے، ان کے دل قرآن کے لیے کھول دے. یا اللہ ہم سب کے سینے کھول دے. یا اللہ ہمیں قرآن اسی طریقے سے سمجھ آنے لگا جیسے جس طریقے سے آپ نے نازل کیا. اس کی ہر چیز ہمیں سمجھ آنے لگے، ہم اس کے تمام حقوق پورے کرنے والے بن جائیں، اس پہ عمل کرنے والے. یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے والے، اسے پڑھنے والے، اسے پڑھانے والے، ہم سے تمام حقوق پورے کروا لیجیے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو اللہ والے ہیں، جو اہل قرآن ہیں، جو آپ سے نزدیک ہیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجیے. یا اللہ یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو، ان کے زوج، ان کے اولادوں کے لیے، یا اللہ ان کی اولادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور ان کی زوج، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. یا اللہ جو بہن جس جائز خواہش دل میں رکھتی ہے، یا اللہ اس کی جائز خواہش کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. یا اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرما لیجیے. آمین. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس وقت اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک پر خاص رحم کر دیجیے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم اور کرم کر دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ غیبی مدد فرما دیجیے. یا اللہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ناصر فرما دیجیے. یا اللہ تمام مسلمین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو زندہ ہیں، جو نہیں ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا. آمین. یا اللہ قبر کی مشکل کو آسان فرما دیجیے گا، قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے گا. یا اللہ قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنائیے گا. یا اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں لڑنے والا بنائیے گا. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہو. یا اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائیے گا. یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیے گا.
یا اللہ بغیر حساب کتاب کیے جن لوگوں کو آپ جنت میں داخل فرمائیں گے ہمیں ہمارے اہل کو انہی لوگوں میں شامل فرمائیے گا بغیر حساب کتاب کیے. یا اللہ ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کیے داخل فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں آب کوثر عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں ان امتیوں میں سے بنا دے کہ جن کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں مسکرائیں اور پہچان لیں. آمین. یا اللہ ہمیں ان امتیوں میں شامل فرمائیے کہ جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہو. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.